الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 تا 80 احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ما اصابک، جو کچھ بھی آپ کو پہنچتی ہے، من حسنہ، کوئی بھلائی، من حسنہ، کوئی راحت، فمن اللہ، سو اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. وما اصابک، اور جو کچھ بھی آپ کو پہنچتی ہے، من سیئہ، تکلیف میں سے، پریشانی میں سے، غم میں سے، فمن نفسک، سو وہ تکلیف، سو وہ غم، پریشانی تیرے نفس کی طرف سے ہے، تیرے نفس کی وجہ سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے، لِلنَّاسِ رَسُولًا، لوگوں کے لیے رسول بنا کر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس شخص نے بھی اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، سو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی. ومن تولی، اور جس شخص نے روح گردانی کی، اور جس شخص نے پشت پھیری، اور جس شخص نے منہ پھیرا، فما ارسلناک، سو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، علیہم، ان لوگوں پر، حفیظا، بطور نگران کے. ان آیات کریمہ میں سے 49 تا 82 آیات کا ترجمہ پہلے ہو چکا تھا، تفسیر رہتی تھی، لیکن چونکہ ان ابتدائی آیات میں کچھ تفصیل مطلوب تھی تو ضرورت محسوس کی وہ آپ احباب کے سامنے کی جائے.
تو اس لیے 2 ہی آیات کریمہ کا دوبارہ ترجمہ کیا۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ احباب نے اس بات کو سنا کہ یہ کافر لوگ یہ بات کہتے کہ کوئی تکلیف، کوئی خوشی، کوئی راحت، کوئی نعمت ملتی تو یہ لوگ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی رنجش پہنچتی تو یہ اس رنجش کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس غم کو منسوب کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یوں کہتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم لوگوں پر یہ مصیبت آئی، الیاذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر یہ رنجش پہنچی ہے، یہ غم پہنچا ہے، الیاذ باللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے اس تکلیف کو، اس غم کو، اس پریشانی کو۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ایک تو یہ جواب دیا، کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف جو پہنچتی ہے وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کی بنا پر پہنچتی ہے، اپنے گناہوں کی بنا پر پہنچتی ہے، اپنے رب کے حق تلفی کی بنا پر پہنچتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ما اصابک، جو کچھ بھی پہنچتی ہے آپ کو، من حسنہ، بھلائی، راحت، فمن اللہ، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو کچھ بھی پہنچتی ہے آپ کو، تکلیف، پریشانی، غم، فمن نفسک، وہ تیرے نفس کی بنا پر ہے۔ یہ وما اصابک اصل میں عبارت یوں تھی، وما اصابک ایھا الناس من سیئہ، یا ایھا الناس من حسنہ، لوگوں میں سے جس کو بھی کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی غم پہنچتا ہے، یا کوئی تکلیف، کوئی خوشی، کوئی راحت، کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو تقدیری عبارت یوں ہوئی، وما اصابک ایھا الناس من حسنہ، یا تقدیری عبارت یوں ہوئی، وما اصابک ایھا الناس من سیئہ، کوئی تکلیف، کوئی غم آپ کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے ہی برائیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اگرچہ یہاں پر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حقیقت میں پوری امت مسلمہ اس کے مخاطب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے۔ باقی رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے وہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے لغزش نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی برائی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اور باقی تمام لوگ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتے، محفوظ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ پر ان سے لغزش، کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی طرح کی لغزش، کوئی گناہ، کوئی خطا نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہوتے ہیں۔
تو غم کا پہنچنا، تکلیف کا پہنچنا، یہ بسا اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ تکلیفیں اور رنجش اور غم کس کو پہنچے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ پریشانیاں کس کو پہنچی ہیں؟ سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ایھا الناس اشد بلا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ کن لوگوں کو تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ پریشانیاں اور رنجشیں ان لوگوں کو پہنچی جن کو اللہ رب العزت نے رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، پیغمبری کا منصب عطا فرمایا، ان لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی۔ اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف نبیوں میں بھی، پیغمبروں میں بھی مجھے پہنچی۔ اور پھر فرمایا، میرے بعد وہ جو نیکی اور تقوی میں، پرہیزگاری میں جتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ انہیں تکلیفیں اور رنج اور غم پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر انبیاء کرام کو سب سے زیادہ تکلیفیں اور رنج پہنچے، اور پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ تکلیف اور رنج اور غم کا اگر سامنا کرنا پڑا تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ اور ان کے بعد وہ لوگ جو درجے میں ان کے بعد کم تھے، یعنی تعبیر کا زمانہ، انہیں سب سے زیادہ رنج اور تکلیف پہنچی۔ ان کے بعد وہ جو درجہ میں ان کے بعد تھے، یعنی تبع تعبیر کا زمانہ، ان کو سب سے زیادہ رنج اور تکلیف اور غم پہنچے۔ اور ان کے بعد وہ لوگ تبع تعبیر کے بعد کہ جنہوں نے دین کی خاطر، دین میں، نیکی میں، تقوی میں جو جتنا زیادہ ہے اتنا ہی اسے تکلیفوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑا ہے۔ تکلیفوں کا سامنا، رنج کا سامنا، غم کا سامنا زیادہ کرنا پڑا ہے۔ تو جو نیکی اور تقوی میں زیادہ ہوگا اتنے ہی زیادہ پریشانیاں اور غم کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہ تکلیفیں اور غم کا آنا، یہ بھی ان پر جو نیکی میں لگا ہوا ہے، تقوی میں جڑا ہوا ہے، پرہیزگاری میں مشغول ہے، یہ بھی غم اور تکلیفیں آ جانا اور ان کا صبر کرنا، تو اس صبر کے بدلے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی اعمال میں، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، جہنم کے آگ کو ان سے دور کرتا ہے۔ تو یہ نیکی اور تقوی بھی ان کے یہ غم اور پریشانی پرہیزگار اور نیک شخص پر آ جانا اس کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ جب وہ صبر کرتا ہے تو غم راحت پہنچتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، غم پہنچتا ہے تو وہ بھی انسان کو اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور بسا اوقات انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ غم اور رنج اور تکلیف، غم اور رنج اور تکلیف بسا اوقات انسان کے اپنی ذات کی بنا پر پہنچتا ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جنہیں دنیا آج حضرت مجدد الف ثانی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ نیکی میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، اور دین کا کام اللہ نے ان سے بہت زیادہ لیا۔ دین کا کام ان سے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ لیا۔ تو کسی نے سوال کیا، حضرت یہ بتلائیں مجھے
کہ میں نے یہاں پر ذکر کیا تھا انبیاء کے بعد صحابہ اکرام کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے اور تکلیفوں کا سامنا بھی انہیں بھی سب سے زیادہ کرنا پڑا۔ تو حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں ایک جماعت بہت برا بھلا کہتی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت ان رافضی اور اہل تشیع کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہماری ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جائیداد کا تنازع نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارا کوئی قتل کر دیا، کوئی ایسا خونی جھگڑا نہیں ہے ان سے۔ 3 وجہ سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو ان میں ایک چیز یہ بتلائی کہ یہ لوگ قرآن کریم کے منکر ہیں، اور اس قرآن کریم کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم مسلمانوں کے پاس ہے یہ تحریف شدہ ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا، بلکہ اس سے یہ ہٹا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، اور اس کے اندر تحریفیں کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں ان لوگوں کا یہ نظر ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو ہم لوگ مسلمان نہیں کہتے۔ دوسری وجہ یہ بتلائی کہ یہ نبیوں کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ 12 امام مانتے ہیں، اور 12 اماموں کو یہ معصوم عن الخطا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، اور نبوت کو بھی ان کے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ان کو نبوت کا بھی ان کے بارے میں ان لوگوں کا یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبوت بھی ملتی ہے۔ جب یہ 12 اماموں کو امام مانتے ہیں اور معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں اور نبوت مل جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو نہ رکھنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرا عقیدہ جو ہے یہ اسلام سے ان لوگوں کو نکال دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت پائے کے عالم تھے، اور اللہ رب العزت نے ان سے بہت زیادہ دین کا کام لیا، ان کی صلبی اولاد سے بھی اور ان کی روحانی اولاد سے بھی، اور ان سے خود سے بھی اللہ رب العزت نے دین کا بہت زیادہ ان سے کام لیا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حرمین شریفین ان کے حاضری ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس یہ تشریف فرما تھے، اور پھر یہ مراقبے میں گئے، اور مراقبے میں جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ گفتگو فرمائی۔ انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امامیہ شیعہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو زور سے جھڑکا اور فرمایا، احمد تجھے نہیں معلوم کہ امامیہ یہ کیا چیز ہے، کیا ان کا نظریہ ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام احمد بن عبد الرحیم تھا۔ تو احمد کے نام سے مخاطب کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھڑکتے ہوئے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ اپنے آپ اماموں کا تصور رکھتے ہیں، 12 امام کہتے ہیں، اور امام کا کیا مطلب کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے، اور معصومیت
یہ صرف انبیاء اکرام علیہم السلام میں پائی جاتی ہے، کسی اور میں نہیں پائی جاتی، نبیوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے اپنے رب کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ 12 اماموں کو یوں سمجھتے ہیں کہ ان پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور یہ گناہوں سے معصوم بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے ان کو جھڑکا، تو اسی وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے۔ تو قرآن کریم میں، اور پھر تیسری وجہ دائرہ اسلام سے نکلے جانے کی یہ ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کافر کہتے ہیں، الیاذ باللہ، یعنی مسلمان نہیں سمجھتے، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد۔ یہ امامیہ شیعہ جو ہیں، امامیہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنے 12 اماموں کے قائل ہیں، ان 12 اماموں کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، معصوم اور معصوم صرف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام جو ہے یہ محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، یعنی گناہ اگر ان سے ہو جاتا ہے تو ایسی ان لوگوں نے توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر رضاعت کے ان لوگوں کے بارے میں فیصلے فرما دیے، اور مطلقاً یہ فیصلہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہیں اور یہ لوگ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد اسلام کا دوسرا معرکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمائے جانے کے تیسرے سال یہ پیش آیا غزوہ احد۔ تو جب غزوہ احد پیش آیا، اس میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے کچھ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ گناہ کیا ہوا کہ یہ پشت پھیر کر میدان جنگ سے پہاڑ کی طرف دوڑے، احد پہاڑ کی طرف۔ کچھ صحابہ اکرام پشت پھیر کر احد پہاڑ کی طرف دوڑے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، اذ تصعدون، کہ یہ لوگ دوڑے جا رہے تھے، چڑھے جا رہے تھے پہاڑ کی جانب۔ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلایا، لیکن پھر اللہ نے کیا کیا، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ یہ جو صحابہ اکرام وَلَا تَلْوُونَ کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے جا رہے تھے، دوڑے جا رہے تھے، تو یہ لوگوں کو شیطان نے پھسلایا اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ میدان جہاد سے پشت پھیر کر بھاگنا، اگر 1 گنا تعداد ہے، اگر 2 گنا تعداد ہے، تب بھی میدان جہاد سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر 2 گنا سے زیادہ تعداد ہے تو پھر بھاگنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ حکمت بصیرت کے تحت دوبارہ پلٹ کر وار کرنا ہے، یا پھر پیچھے سے ایک قوت کے ساتھ دوبارہ تیاری کے ساتھ ان پر آ کر حملہ کرنا ہے۔ تو بزدلی کی وجہ سے نہ بھاگنا، بلکہ کسی حکمت بصیرت کے تحت واپس مڑ کر دوبارہ پلٹ کر وار کرنا دشمنان اسلام پر۔ تو کچھ اس کے مسائل ہیں، تو ان کچھ حکمتیں ہیں جن کی بنا پر واپس پلٹا جا سکتا ہے، لیکن بزدلی کی بنا پر نہیں۔ تو میدان جہاد سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے یہ لغزش، یہ گناہ ہوا۔ وہ ان میں سے کچھ لوگ بھاگے، لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے معافی کا اعلان کر دیا، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو مجھے اور آپ کو کسی ایرے گیرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان صحابہ اکرام کو کوئی برا بھلا کہے، ان پر انگلیاں اٹھائے، ان کو تنقیدات کا نشانہ بنائے۔ تو ان بھاگنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔
ان بھاگنے والوں میں۔ اب تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ جل جلالہ نے معاف کر دیا، تو پھر اب یہ لوگ ان بھاگنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگائے، تو پھر کیا ہے؟ یہ لوگ دائرہ اسلام میں ان لوگوں کے کوئی وجود باقی نہیں رہتا، ایمان باقی نہیں رہتا، اسلام سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں جب یہ لوگ جو بھی لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں یا کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو تین وجوہ کے اعتبار سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے نکلتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم کو اصلی اللہ رب العزت کی کتاب نہ سمجھنا۔ نمبر دو، 12 اماموں کو معصوم عن الخطا سمجھنا، پیغمبروں کے برابر ان کو قرار دینا، نبوت کا تصور ان کے لیے رکھنا۔ تو یہ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مکمل جماعت کو جو ہے مسلمان نہ سمجھنا، اور ان کو مسلمان نہ سمجھنا، ان کے ایمان کا عقیدہ نہ رکھنا، ان پر کفر کا فتویٰ لگانا۔ تو یہ تیسری وجہ ہے دائرہ اسلام سے ان لوگوں کے نکلنے کی۔ قرآن کریم میں تحریف شدہ سمجھنا قرآن کریم کو، اور صحابہ اکرام کو مسلمان نہ سمجھنا، ان سے محبت نہ کرنا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ انبیاء اکرام کے بعد 12 اماموں کو معصوم عن الخطا سمجھنا۔ 3 نظریاتوں کی بنا پر جن لوگوں میں بھی یہ نظریات پائے جائیں گے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اسلام کے اندر ان لوگوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا، وہ اسی وجہ سے جھڑکا کہ جب وہ اپنے 12 اماموں کو امام سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، تو اسی سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان لوگوں کا اسلام کے اندر کتنا دخل ہے، کتنا ایمان اور اسلام کے اندر ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو اسلام اور مسلمان اپنے آپ کو سمجھ کر دائرہ اسلام کا اندر شمولیت اختیار کرنا، ان تینوں عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدوں کو بھی رکھ کر، تو اسلام کا اندر ان کا کوئی عقیدہ، پھر اسلام کا اندر کوئی ان کا جو ہے حصہ باقی نہیں رہتا، مسلمان کہلائے جانے کے وہ حقدار نہیں رہ جاتے اگر یہ تینوں عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی ان کا اندر پایا جاتا ہے۔ تو جو گناہ ہوئے تو اللہ رب العزت سے توبہ ایسی کی کہ وہ گناہ بھی ان کے لیے رحمت بن گئے، اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن اس مسائل بن کر وہ اتر گئے۔ اگر صحابہ اکرام سے کوئی خطا ہو تو دستور یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے پر کوئی مصیبت آئے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بیماریاں آ جائے، تو یہ انسان کے درجات کو بلندی کے لیے ہوتی ہے، مسلمان کے ایمان اور تقوی میں بڑھوتری کے لیے ہوتی ہے، یا پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ رب کے نافرمانی کی، رب نے جھنجھوڑا کہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، اور یہ گناہ، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ غم بھی بس اوقات انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ رحمت کس طرح بن جاتا ہے کہ اب تک یہ غفلت میں زندگی گزار رہا تھا، اب جب اس پر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو فوراً یہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا شروع ہو جاتا ہے، اپنے رب بے نمازی تھا، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، پہلے غافل تھا، اب غفلت کی چادر اتار کر آخرت کی فکر میں جڑ جاتا ہے، پہلے گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا یہ مسلمان، اب گناہوں سے نکل کر، گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تو بسا اوقات انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے مصیبت اور پریشانیاں آتی، اور پھر اس پریشانی اور غم پر میرے نبی نے یہ فرمایا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے۔ سوئی بھی چبھتی ہے تو گناہ معاف، ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ معاف، کاروباری نقصان ہوتا ہے تو گناہ معاف، نیکیاں بلند، درجات کے میں اضافہ، تو اللہ رب العزت ہماری بیماریوں کو بھی ہمارے لیے رحمت بنا کر اتارتا ہے۔
ہماری پریشانیوں کو بھی ہمارے لیے رحمت بنا کر اتارتا ہے۔ لیکن اگر اور اس چیز پر انسان کو فوراً متوجہ اور متنبہ ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے تو دیکھے اپنے گریبان میں جھانک کر کون سا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کون سے مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہوئی۔ اگر پتہ چل جائے کہ مجھ سے میرے رب کی فلاں ناراضگی، فلاں نافرمانی ہوئی ہے، حکم ٹوٹا ہے، فوراً توبہ تائب ہو جائے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ کر عبادات میں جڑ جائے، گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے۔ اور اگر یہ گریبان میں جھانک کر دیکھا کوئی گناہ نہیں ہوا تو پھر سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس آزمائش پر صبر کے ساتھ، توکل الی اللہ کے ساتھ پورا اتر کر نیکی اور تقوی میں مزید آگے بڑھ جائے۔ نہ یہ کہ پریشانی اور غم آئی جبکہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تلاوت قرآن کریم بھی کر رہا ہے، حقوق العباد کو بھی، حقوق اللہ کو بھی پوری طرح ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی پریشانی، کوئی غم آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے لیے ناشکری کے الفاظ نہ نکالے کہ مجھی پر یہ مصیبت آنی تھی، مجھی پر یہ غم آنا تھا، مجھی پر یہ پریشانی آنی تھی۔ نہیں، یہ سمجھ لے کہ اللہ اس کو اپنے مزید قریب کرنا چاہتا ہے، اس کو مزید اپنے نیکی اور تقوی میں آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس کو پریشانی اور غم دے کر مزید اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو اگر کوئی گناہوں کی وجہ سے مصیبت، خالصتاً صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے ہی سزائیں ہوتی، پریشانیاں آتی، تو انبیاء اکرام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، سب سے زیادہ ابتلا انبیاء اکرام کو کیا گیا ہے۔ پریشانیوں میں، غموں میں، رنجشوں میں اور امتحانات میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ تو اس وجہ سے کسی پر کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، اگر گناہ کی وجہ سے ہے تو توبہ طائب ہو جائے، اور کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے حضور پھر بھی شکرانے کے الفاظ جو ہے اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائے کہ اے اللہ، پریشانی آئے تب بھی میں تجھ سے راضی ہوں، خوشی آئے تب بھی میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، بس تو میرے حال پر رحم فرما، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تیرے امتحانات پر پورا اتر سکوں، تیری آزمائشوں پر پورا اتر سکوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے ان امتحانات میں پورا اتار دے، اتنی طاقت دے دے، البتہ ایسے امتحاناتوں سے میری حفاظت فرما دے کہ جن پر میں صبر نہ کر سکوں، جن پر میں پورا نہ اتر سکوں، اگر آ جائے تو اتنی طاقت دے دے کہ ہر حال میں تیرے لیے صبر اختیار کروں اور تیرے لیے شکر ادا کروں، اے اللہ اتنی طاقت عطا فرما دے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا، اور پھر فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے خاص علاقوں کی طرف آئے، خاص قوموں کی طرف آئے، محدود زمین کے خطے کی طرف آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صرف محدود خطے کے لیے نہیں، خاص قوم کے لیے نہیں، خاص زمانے کے لیے نہیں، خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے، آخری انسان تک کے لیے، اور پوری روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ مشرق میں ہوں، چاہے وہ مغرب میں ہوں، چاہے وہ شمال میں ہوں، چاہے وہ جنوب میں ہوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنات کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں آنے میں ہی نجات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے میں نجات نہیں ہے، کسی اور دین کو اختیار کرنے میں بخشش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو اپنانے میں ہی جو ہے نجات ہے اور رب کی رضا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم ہونے کا عقیدہ اور نظریہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو اپنانے میں ہی بخشش اور رب کی رضاعت کے فیصلے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ رکھنے میں نہ تو ایمان کامل رہ جاتا ہے اور نہ ہی دین باقی رہ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، تمام جنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، دلوں میں رہنا چاہیے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اب کس کے اندر کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کتنی منافقت ہے، کتنا جو ہے تقویٰ ہے، کتنا اسلام کے اندر بڑھوتری ہے، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہے، کتنا اس کے اندر دیانتداری ہے، کتنی اس کے اندر بے دینی ہے اور بدنیتی ہے۔ اللہ رب العزت ظاہر اور باطن سے باخبر ہے اور دیکھ رہے ہیں اور گواہ ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ پھر فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، لہٰذا اے لوگوں، تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ تم لوگ رسول کی اطاعت کرو۔ فقد اطاع اللہ، اب اللہ کی اطاعت بعد میں آئی اور رسول کی اطاعت کے الفاظ پہلے آئے، جس سے یہ بات سمجھ میں آئی اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو رسول کو قبول کرنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اور رسول کی اطاعت جب کی تو تم اللہ کو پالو گے، اور رسول تک پہنچنے کے لیے تمہیں صحابہ اکرام تک پہنچنا پڑے گا، صحابہ اکرام تک پہنچنے کے لیے تابعین تک پہنچنا پڑے گا، تابعین تک پہنچنے کے لیے تبع تابعین تک پہنچنا پڑے گا، اور تبع تابعین تک پہنچنے کے لیے تمہیں سلف صالحین کی زندگیوں کو پرکھنا پڑے گا، علماء صلحاء کی اتباع کرنا پڑے گا، ان سے محبت کرنی پڑے گی، اور ان کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنے محبت کے نظریے کو مضبوط کرنا پڑے گا، محبت کے تعلقات کو استوار کرنا پڑے گا، تب جا کر تم تبع تابعین تک پہنچو گے، نیک لوگوں تک پہنچو گے، صحابہ اکرام تک پہنچو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو پھر تم اللہ کو پالو گے۔ اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تم نہیں پا سکتے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے، تو کیا وہ مسلمان کہلائے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننا، رسول ماننا، آخری پیغمبر ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قیامت تک کے لیے اسے قبول کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اتری ہوئی کتاب پر، اللہ رب العزت کی اس کتاب پر پوری طرح عمل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح اپنانا اور سجانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پوری طرح اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ تو فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس شخص نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرا، پشت پھیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر نہ مانا، نبوت کو تسلیم نہ کیا، شریعت کو قبول نہ کیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کا ذمہ تو پہنچا دینا تھا، آپ نے میں جو حق تھا اس حق کو لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب آپ ان لوگوں پر نگراں نہیں ہے۔ جب حق اور باطل ان لوگوں پر واضح ہو گیا، اب اگر یہ حق کو قبول نہیں کرتے تو اپنی ضد کی بنا پر نہیں کرتے، ہر دھرمی کی بنا پر نہیں کرتے، اور اس کا وبال انہی پر پڑے گا۔ آپ کے ذمہ تھا پیغام پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، لہٰذا آپ کو ہم نے ان لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، لہٰذا آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اب ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ لوگ آپ کی شریعت کو قبول کر کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور اپنے رب کی عبادات میں جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کے توفیق عطا فرمائے۔